اللہ جل کریم فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا یا اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی یاد سے دور رہتے ہیں، جو غافل ہیں، یقیناً فاسق اور فاجر ہیں وہ لوگ۔ سامعین محترم، آج جو ہے عید الاضحیٰ کا جو ہے تیسرا روز ہے، اور ذو الحج کی آج جو ہے 12 تاریخ ہے۔ رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں برکتوں کے ساتھ سعادتیں بھی عطا فرمائی کہ 2 عیدوں کو جمع کر دیا گیا، ایک جمعۃ المبارک کا جو ہے عید ہے اور ایک عید الاضحیٰ بھی ہے۔ یقیناً آج کا جو دن ہے وہ بڑا ہی بابرکت اور متبرک دن ہے۔ رب تعالیٰ کی جانب سے سعادت مندوں کے لیے مغفرتیں بھی ہیں، بخششیں بھی ہیں، وسعتیں بھی ہیں۔ رب تعالیٰ ہم تمام کے مقدر و مقسوم کے اندر اس کی برکتیں شامل حال فرمائے۔ سامعین محترم، قربانی کے اسرار و رموز ہم قربانی کی سعادت سے مستفیض ہو چکے ہیں اللہ کے کرم سے، اور اللہ پاک نے جنہیں جنہیں یہ سعادت عطا کی یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ سنت ابراہیمی کی تکمیل بھی ہوئی اور اسلامی سال کا آغاز اور اختتام دونوں قربانیوں پر منحصر ہے۔ اور یقیناً یہ قربانی کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ تصرف کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور یہ یقیناً رب تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے اندر جو ہم تصرف کرتے ہیں، تو کچھ نعمتیں اللہ کے مرضی اور منشے پر بھی کریں ہم، تو یقیناً قربانی اللہ کی مرضی پر ہے کہ بندہ اللہ کی مرضی پر اس کا تصرف کرے، کہ سال بھر تو اپنی مرضی پہ خرچ کرتے ہیں، اور جب قربانی کرتے ہیں تو یقیناً یہ اللہ کی مرضی پہ خرچ کرتے ہیں، اس کا دیا ہوا مال اسی کی مرضی پہ خرچ کرتے ہیں، تو یقیناً یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اب اسی طرح قربانی کے اندر اسرار و رموز کیا ہے؟ اسرار و رموز علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک یہ ہے کہ موت کی یاد دہانی۔ قربانی کا جو جانور ہے اس کو ذبح کرنا یقیناً موت کی یاد دہانی ہے۔ اس جانور کو بھی موت آ گئی، اس کی زندگی اتنی ہی تھی، کل جب ہماری زندگی پوری ہوگی تو ہم نے بھی جانا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جانور اپنے مرضی سے قربان نہیں ہوتا، ہم اس کو جبراً زبردستی قربان کرتے ہیں، ہم اس کو جبراً اور زبردستی اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تب بھی جبراً جائیں گے۔ کوئی بھی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنے مرضی سے نہیں جاتا، بلکہ اللہ کی مرضی سے جاتا ہے، اللہ کی مرضی سے جاتا ہے، لیکن جانا ضرور ہے۔ تو جس طرح یہ جانور جبراً اللہ کی مرضی سے چلا گیا، تو اسی طرح کل کو ہم نے بھی اللہ کی مرضی سے چلے جانا ہے۔ تو اب یہ جو جانور ہے بڑا خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے کہ جانیں تو اور بھی جاتی ہیں، لیکن اس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے جا رہی ہے اور سنت ابراہیمی کی تکمیل کے لیے جا رہی ہے، اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دیتے ہوئے ہے۔ اور اس سے بھی خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے۔
اللہ خود فرماتا ہے کلام مقدسہ کے اندر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے جو اسماعیل نے ذبح عظیم کیا کی کوشش اور کاوش جو تھی، ہم نے اس کے بدلے ایک فدیہ دے دیا، فدینا، ہم نے فدیہ دیا۔ اب قیامت تک کے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ فدیہ دے رہے ہیں، اور یہ فدیہ یقیناً اللہ کی سنت ہے، اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ تو یقیناً وہ جانور کتنا خوش نصیب جانور ہے کہ جس کے اندر تمام تر خوبیاں جمع کر دی گئی ہیں۔ ایک ذبیح اللہ کا جو ہے نا، اس کے اندر جو ہے فدیہ ہے، رب تعالیٰ کی سنت ہے، خلیل اللہ کی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام کی سنت بھی اس میں شامل ہے۔ اب ساری خوبیاں اس میں اس جانور کے اندر جمع ہو گئی، تو یقیناً یہ دیگر جانوروں میں سب سے اعلیٰ و ارفع جانور ہے۔ یقیناً یہ سعادت مندی، نیک بختی اس کے مقدر و مقسوم کے اندر رہا، تبھی ایک جانور جناب قربانی کے قابل ہو سکا، وگرنہ جانور تو اور بھی ہیں، لیکن قربانی کے لیے انتخاب انہی جانوروں کا ہوا جنہوں نے اس سال اللہ کے راہ میں قربان ہونا تھا۔ تو یقیناً بندے کو بھی سوچنا چاہیے کہ بندہ بھی اللہ کے حضور جائے گا، اس نے اس دار فانی کو چھوڑ کر رخت سفر باندھنا ہے، تو تیاری جتنی اچھی ہوگی موت بھی اتنی خوبصورت ہوگی اور آخرت اتنی اچھی ہوگی۔ تو یقیناً یہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ ہم بھرپور اپنی تیاریاں رکھیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ ایک اسرار و رموز میں سے ایک رمز یہ بھی ہے کہ آج تو یہ جانور کی قربانی ہو رہی ہے، اسلام کا پورا جو ہے پورا جو وجود ہے وہ قربانی پر ہے، اسلام کا پورا وجود ہی قربانی پر ہے، سال کی ابتدا سے لے کر انتہا تک قربانی ہے، حضور کی 63 سالہ زندگی قربانی پر ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی قربانی پر ہے۔ آپ دیکھیے اس سے بھی اگر آگے چلے جائیں تو کلام مقدسہ کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 27 دیکھیے، آیت نمبر 27 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ إِحْدَاهُمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اے محبوب آپ تلاوت کر کے پڑھ کے اپنی امت کو سنائیے، کیا چیز؟ فرمایا نبأ ابن آدم بالحق، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کا سچا واقعہ سنائیں۔ اچھا، وہ سچا واقعہ کیا ہے؟ وہ سچا واقعہ قربانی کا ہے۔ فرمایا اذ قربا قربانا، کہا جب ان دونوں نے قربانی کی اللہ کی راہ میں، ان دونوں نے قربانی کی، فرمایا فتقبل من احداہما، ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، فرمایا ولم یتقبل من الآخری، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اب جو ہے مفسرین کرام نے تفسیر روح البیان، خزائن عرفان، دیگر کتب تفاسیر کے اندر ہے کہ حضرت آدم نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے بدن سے جب اولادوں کا تولد کا سلسلہ ہوا تو ہر حمل کے اندر 2 جانیں ہوتی تھیں، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اب جو پہلا جو حمل ہوتا اس میں سے 2 جوڑے جو نکلتے وہ آپس میں بہن بھائی کھیلاتے، اور پھر جو دوسرا حمل ہوتا وہ آپس میں بہن بھائی کھیلاتے، تو پھر ظاہر بات ہے اولاد آدم کا نسب آگے چلنا تھا، تو پھر کیا ہوتا؟ پہلے حمل کا دوسرے حمل سے نکاح کر دیا جاتا، یعنی یہ آپس میں بہن بھائی ہوتے جوڑے، تو وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تو آپس میں ان دونوں کا نکاح دیا جاتا۔ اب پہلا جو حمل ہوا اس میں حابیل تھا، اور اسی طریقے سے ایک لیویدا، اس کا نام اس خاتون جو خاتون ہوئی اس کا نام تھا لیویدا، حابیل اور لیویدا پہلے حمل سے۔ اب جو دوسرا حمل ہوا
اس میں سے ایک قابیل تھا اور دوسرا جو ہے وہ اکلیمہ تھا۔ اب وہ دونوں اکلیمہ اور قابیل دونوں بہن، اور یہاں پر لیویدا اور حابیل یہ دونوں بہن بھائی ہو گئے۔ اب جو ہے اسلامی دستور کے مطابق ہونا تھا، ان کے آپس میں نکاح رچانا تھا۔ اب جو لیویدا تھی خوبصورتی میں کم تھی، اور اکلیمہ جو ہے بڑی خوبصورت تھی، خوبرو تھی۔ اب جو ہے حابیل جو ہے وہ بڑا تھا، قابیل جو ہے وہ چھوٹا تھا۔ اب قابیل نے کہا میں جو شادی کروں گا وہ اکلیمہ سے کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تیری بہن ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو آپ کا قانون اور یہ تو آپ کا ضابطہ ہے، تو لہٰذا مجھے اس سے شادی رچانی ہے۔ کہا اگر تم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہو تو پھر، اور اگر یہ تو ناجائز ہے، اور اگر تم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہو تو لہٰذا ایسا کرو تم دونوں قربانی کرو۔ اب جس کی قربانی اللہ کے حضور قبول ہو جائے تو یقیناً اللہ اس پر راضی ہے۔ اب جو ہے قابیل جو تھا اس نے کیا کیا کہ اپنے کاشتکاری سے، کھیت سے اس نے کچھ غلہ لیا اور کھلے آسمان تلے رکھ دیا، اور جو حابیل بڑا بھائی تھا اس نے جناب ایک، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دمبا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے ایک بکری لی اور اس کو جناب کھلے آسمان تلے رکھ دیا۔ اور پہلے زمانے کا دستور ہوا کرتا تھا، یہ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نظر رحمت ہے، حضور علیہ السلام کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث سعادت، اور رب تعالیٰ نے کس قدر ہمیں نوازا۔ وگرنہ پچھلے قوموں کے اندر نظام یہ تھا کہ مال غنیمت کو کھلے آسمان تلے رکھتے اور آسمان سے بجلی کھڑکتی اور اس کے بعد جناب اس کو جلا کر ختم کرتے، یعنی وہ قبولیت ہو گئی۔ اور پہلے زمانے میں بھی قربانی کا وجود تھا، پہلے قوموں میں، نبیوں میں وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، کھلے آسمان تلے اپنی قربانی کے جانور کو رکھ دیتے اور وہ آسمان سے بجلی آ کر اچھک لے، معاملات ختم، سمجھ لے قربانی ہو گئی، اس کو قبولیت مل گئی ہے۔ اور اگر وہ چیز رہ جاتی تو لوگوں کے سامنے شرمساری ہو جاتی اور لوگوں کو پتہ چلتا یہ مال حرام ہے، اور جناب اس کی قبولیت نہیں ہوئی اور کھلے عام اس کی رسوائی ہو جاتی۔ اور اس دور کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے کے اندر یقیناً ہر جانب پردہ پوشی رکھا گیا ہے، وگرنہ سابقہ دور کے اندر تو جناب منافق کے سامنے لکھ دیا جاتا پیشانی پہ کہ یہ منافق ہے، اس کے گھر کے دروازے پر فرشتے آ کر عکس نما کر دیتے کہ یہ فلاں گناہ کا مرتکب ہے، اور لوگ اس سے کس قدر نفرت کرتے ہوں گے، لوگ اس سے دور ہٹ جاتے، اور اس زمانوں کے اندر، ان زمانوں میں فیصلہ بھی بروقت کر لیا جاتا، آسمان سے جناب وہ عذاب کا نزول ہوتا، اور جن قوموں کو عذاب میں مبتلا کرنا تھا وہ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوتے اور فیصلہ بروقت کر دیا جاتا۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اندر سوچیں، ہم کن کن برائیوں میں ہیں، ہمارے اندر کون کون سی برائی ایسی نہیں ہے۔ یقیناً یہ حضور علیہ السلام کا کرم نہیں ہے ہم پر، نبی علیہ السلام کی رحمت نہیں ہے ہم پر، کہ رب تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا کہ رب تعالیٰ پردہ پوشی بھی کر رہا ہے اور اپنے نبی کی امت پر رحم بھی فرما رہا ہے۔ تو یقیناً اب اس دور کے اندر جب ایسا معاملہ ہوا کہ جناب قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا، حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، پھر فیصلہ صادر کر دیا گیا کہ یہ جو اکلیمہ ہے یقیناً یہ رب تعالیٰ کی منشا ہے اور یہی قانون دستور ہے، دستور قدرت ہے کہ یہ جو ہے حابیل کے نکاح کے اندر ہے۔ اب حابیل سے جب نکاح رچا دیا گیا، اب دیکھیں روز ازل سے ہی یہ فتنہ چلا آیا ہے، حسن، خوبصورتی، یہ جنون، یہ صرف سر چڑھ کے بولنے والی چیز ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ جناب پھر حضرت آدم علیہ السلام اس سال حج کے لیے تشریف لے گئے مکہ المکرمہ، پیچھے سے بھائی نے کہا کہ جناب میں تو تجھے قتل کر دوں گا، اور تو میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، لہٰذا اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پھر اس پر کلام مقدسہ
کی جانب دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فتقبل من احداہما ولم یتقبل من الآخری، آخری دوسرے کا قبول نہیں کیا گیا تو قال لأقتلنک، میں تجھے ضرور بضرور قتل کر دوں گا۔ اب تو پھر حابیل نے کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، یاد رکھو میرے بھائی کہ قربانی صرف پرہیزگاروں کی قبول کی جاتی ہے، جو متقی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، قربانی انہی کی قبول ہوتی ہے۔ تو یقیناً یہ ضابطہ قیامت تک باقی رہنا ہے، یہ ضابطہ قیامت تک باقی رہنا ہے۔ قربانی ہمیشہ انہی کی قبول ہوتی ہے جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ آج آسمان سے کوئی بجلی نہیں ہے، ہاں کوئی بجلی نہیں آ رہی جناب جو ہماری قربانیوں کو اچھک لے، جلا دے، بر وقت فیصلہ ہو جائے، ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ لیکن یہ آزمائش اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اس دور میں تو اگر ایسا ہوتا پھر بندہ کوشش کرتا، اچھا مال خرچ کر کے، اچھی قربانی لا کے پھر وہ اللہ کے راہ میں دے دیتا وہ، اور یقیناً بندہ اپنے اصلاح بھی کر لیتا۔ لیکن یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ سختی یہ ہے کہ بندے کو قبولیت کا نہیں معلوم، تو بندہ اپنی پوری کوشش و کاوش صرف کر دے کہ رزق حلال سے اللہ کی راہ میں قربانی کرے اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے کرے، اور اس نیت سے کرے، اور نیت کے اندر اتنی خوبصورتی لے کر آئے کہ رب تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ ہوس، حرص کے لالچ میں نہیں، گوشت کی نیت سے نہیں، فریج بھرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ خدا ترسی کا جذبہ لے کر آئے۔ غربا، مساکین، یتما، اڑوس پڑوس، مفلس قسم کے جو لوگ ہیں، ان کو آپ کے دہلیز تک آنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ آپ کے پاس جتنی وسعت ہے آپ اتنی وسعتوں کا استعمال کریں، وسیع ظرف کا مظاہرہ کریں اور ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو یقیناً یہ جو پہلو ہے، یہ پہلو اللہ کے حضور سرخرو کر دے گیا۔ سامعین محترم، اسی طرح آپ اگر دیکھیں آج یقیناً عید کا دن ہے۔ عید کیا ہے؟ عید جو ہے وہ عود سے ہے۔ عود کا مطلب ہے بار بار آنا، بار بار آنا۔ تو عید جو ہے ہمارے عیدوں میں اور دیگر قوموں کے عیدوں میں کافی فرق ہے۔ اسلام کے اندر 4 عیدوں کا ذکر ہے۔ اچھا، 3 عید کلام مقدسہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب وہاں پر ایک چیز قابل غور بھی ہے، یاد رکھیے گا، برائی کا انجام برائی ہی ہوتا ہے، اور جس نے کوئی برائی کی اور وہ برائی اگر رواج پذیر ہو جائے، رائج ہو جائے، تو وہ عروج جب تک پاتا رہے گا اس رائج کرنے والوں کی زندگی برباد ہوتی رہے گی۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، قیامت تک کے جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے ان تمام کا جو ہے عذاب جو ہے وہ قابیل کو ملتا رہے گا، کیونکہ قتل رائج کرنے والا، قتل کو عروج دینے والا، قتل کے نظام کو اس دنیا میں لانے والا وہ قابیل تھا۔ تو یقیناً پھر ہمیں ہر مقام کے اندر، ہاں ہر موقع کے اندر ہمیں فکر مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ کہیں ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں وہ رواج پذیر ہو جائے ہمارے قوم میں، ہمارے جناب خاندان میں، جناب ہمارے گھر میں، ہماری اولادوں میں، تو یقیناً یہ آپ کے لیے عذاب کا باعث بنتا رہے گا۔ تو لہٰذا ہمیشہ اچھے کام کو فروغ دے، اور یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ فرماتا ہے بھلائی کے، نیکی کے، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، عداوت کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کیا کرو۔
کیونکہ یہ تمہارے لیے پھر وبال جان بنتا رہے گا، ایک قیامت تک نہیں، حشر تک، اور قبر حشر تمہاری سب برباد ہو جائے گی۔ نیکی کرو گے تو نیکیاں ملتی رہیں گی، برائی کرو گے تو برائی کا بدلہ رہے گا، تو پھر نیکی کرنا زیادہ بہتر ہے، وہی تمہیں نجات دے سکتی ہے۔ تو سامعین محترم، آپ دیکھیے دیگر قوموں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، دیگر قومیں جو ہے وہ مذہبی اور اخلاقی قیود سے بالا تر ہو جاتی ہیں، لیکن اسلام نے ایک نظام ایسا دیا ہے جو مذہبی اور اخلاقی قیود اور ضابطے کے تحت عید منایا جائے، اور یقیناً ایسی جو عید ہوگی وہ منفرد عید ہوگی، اور ایسی جو عید ہوگی وہ قلب کے اندر روحانیت پیدا کرے گی، اور طبیعت کے اندر شرافت اور عبادت کے اندر خلوص آئے گی اس چیز سے۔ لیکن اگر ہم سارے قیودات سے بالا تر ہو جائیں گے تو نفاق ہی نفاق ہے اور نقصان ہی نقصان ہے۔ دیکھیں، حضرت اللہ رب العزت نے ایک مقام کے اندر قوم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کا ذکر فرمایا کہ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام نے دیکھا، فی النجوم کی طرف دیکھا، چاند کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر کہا فقال انی سقیم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اچھا، بعض احباب کیا کہتے ہیں؟ بعض احباب کہتے ہیں قوم والوں نے آ کر حضرت ابراہیم سے کہا کہ آؤ، آج ہمارا میلہ ہے، میلے کا دن ہے، تو لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلو۔ تو حضرت ابراہیم نے جو ہے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا کہ میں بیمار ہوں۔ تو قوم چلی گئی اور جناب پیچھے سے جو ہے نا جا کر ان کے عبادت خانے کے اندر آپ گئے اور جا کر آپ نے بتوں کو توڑ دیا۔ تو یقیناً یہ جملہ برعکس ہے، اگر حضرت ابراہیم بیمار تھے تو پھر گئے کیسے؟ بت خانے کے اندر گئے کیسے؟ تو یقیناً پھر یہ جھوٹ کی طرف بات آتی ہے۔ تو یہ دراصل سراصل یہ کم علمی کا سبب ہے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ قوم جو ہے علم نجوم کو، یعنی چاند کی جو علم نجوم ہے ایک، اس کو زیادہ مانتے تھے اور ان میں بڑی مہارت رکھتے تھے وہ۔ اور یہ پرانے زمانے کے اندر بنی اسرائیل کے اندر اس کی بڑی جو ہے نا ایک یعنی قابلیت، اور جو چاند کی خبر رکھنے والے، علم نجوم کے جو مہارت رکھنے والے ہیں، ان کو سراہا جاتا تھا، جس طریقے سے نجومی جو تھے انہوں نے خبر تھی ایک عنقریب بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہے۔ نمرود سے کہا، فرعون کے پاس بھی نجومی تھے، بہت سارے علم نجوم کے نجومی جو تھے وہ کافی حد تک خبر جو دیتے تھے اس میں درستگی ہوتی تھی۔ تو اپنے درباروں میں وہ نجومی رکھتے تھے جو چاند سے خبر لیتے تھے، علم نجوم سے، اس کی کیفیت، حیت، تمام چیزوں سے وہ ایک حساب کتاب کر کے سارا معاملہ سامنے رکھ دیتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی وہ علم نجوم کے اعتبار سے چاند کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا ممکن ہے میں آگے بیمار ہونے والا ہوں۔ تو پھر قوم والے نے، ظاہر بات ہے وہ علم نجوم کو مانتے تھے، تو انہوں نے کہا تو چلو ابراہیم جب تم بیمار ہونے والے ہو تو چلیں آپ ہمارے میلے پہ آج نہ جائیں۔ تو دراصل وہ قوم کا نا عید کا دن تھا، وہ سال میں ایک دن مناتے تھے جس میں وہ سارے طرح طرح کے کھانے اپنے بتہ کے سامنے جمع کر دیتے تھے، اور پھر اس پر جو ہے نا پھر کیا کہتے ہیں وہ میلے ٹیلے سے ہو کر آتے، چہل قدمی کر کے آتے، پھر اس کھانے کو بطور تبرک اپنے گھر لے جاتے۔ اور حضرت ابراہیم نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ہے ان سے یہ بات کی، اور اس کے بعد پھر معاملہ جو ہوا وہ آپ لوگ سن چکے ہیں، اور در حقیقت وحدانیت کا اقرار ان کی زبان سے کرانا تھا، اور یہ خود ساختہ جو بت بنا رہے ہیں جس کو وہ خدا تصور کرتے ہیں، اور ان کے زبان سے اقرار کرانا تھا۔ جب ان سے کہا کہ یہ جو تمہارے اس بت خانے کے اندر جو تباہی مچی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، وہ لاجواب ہو گئے، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ جو بڑا بتہ کھڑا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے، یقیناً یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے۔
میرا خیال ہے۔ تو پھر قوم یک زبان ہو کر کہنے لگی اے ابراہیم کیسی بات کرتے ہو، اس کے اندر جان ہے، یہ تو بے جان ہے، یہ تو بے جان ہے، ان کے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے، ان کے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے، یہ تو محتاج ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا، میں بھی تو تم سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لاغر ہیں، محتاج ہیں، اور یہ بے بس ہیں، لاچار ہیں، تم انہیں کیسے خدا مانتے ہو؟ یہ تمہاری بات بھی نہیں سن سکتے، یہ تو تمہارے کام بھی نہیں آ سکتے جسے تم خدا مانتے ہو۔ ہاں میرا رب تو وہ ہے جو جہاں بھر کو چلا رہا ہے، جہاں بھر کو کھلا رہا ہے، اس کی تخلیق عدم سے وجود بخشتا ہے، اسی نے اس کائنات کی خلقت کی ہے، تو انہی کی زبان سے اقرار کروا دیا۔ ایک اس عید کا ذکر کلام مقدسہ کے اندر ہے، اور اس قوم کی عید کیا تھی؟ لہو و لعب کے اندر اپنا وقت صرف کر دینا، برائی کو عروج دینا تھا۔ اب دوسری جانب ایک اور عید کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، کہا قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعونیوں سے کہا، فرعون سے جب مکالمہ کیا اور اس کو بے بس کر دیا، پھر وہ جناب اس نے کہا کہ آؤ ہمارے پاس ایک دن ہوتا ہے، وہ میلے کا دن ہوتا ہے، جس دن سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، اور یقیناً پھر اس دن آؤ اور تم اپنی لاٹھی بھی لے آؤ، ہم دور دراز سے اپنے سارے ہمدماؤں کو بلا لیں گے، بڑے بڑے جادوگر، بڑے بڑے کر و فر جمع ہوں گے، پھر دیکھتے ہیں اے موسیٰ تیرا بھی جلوہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر وہ جو دن تھا، وہ دن وہ بطور عید کے مناتے تھے، ساری قوم جمع ہو جاتی تھی وہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے جادوگروں نے کرتب دکھانا شروع کر دیا، بڑے بڑے اژدہا بنا دیے، طرح طرح کے کرتب دکھا دیے، اور آخر میں کہا اے موسیٰ تم بھی کچھ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کا نام لے کر صرف لاٹھی کو چھوڑ دیا۔ جب لاٹھی کو چھوڑ دیا تو ان کے جناب 700 اژدہا جو بڑے بڑے تھے ان کو ایک ہی دم نگل لیا، سب کو، ان کے رسیوں کو نگل لیا، ان کے تمام کرتبوں کو ختم کر دیا اسی وقت۔ اور جب تمام بڑے بڑے نامور ترین جادوگروں نے جب یہ ماجرا دیکھا، اسی وقت سجدے میں گر گئے، کہا یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتی ہے، کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ ہے، کہا یہ واقعی میں یہ جو موسیٰ دکھا رہا ہے اور موسیٰ جو بتا رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور آمنتو، ہم ایمان لے آئے، برب موسیٰ، موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو جب یہ معاملہ اچھا ایک ہی وہ دن ہے جو عید کا ذکر ہوا، اور اس دن بھی وہ کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ کی قوم؟ آپس میں آ کر جو ہے جناب وہ بیرہ روی کا شکار تھے، اور جناب وہاں پر وہ تمام قیود و ضوابط سے بالا تر ہو کر وہ اس دن کو منایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی قوم کے کہنے پر کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ، مالک ہم پر، اے میرے رب ہم پر دسترخوان اتار دے، خوان اتار۔ فرمایا مائدۃ، دسترخوان اتار، من السماء، آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ ہمارے اول و آخر سب کے لیے یہ عید کا دن بن جائے۔ تو اس دسترخوان کے اندر طرح طرح کے میوجات، طرح طرح کے پکے ہوئے کھانے ہوتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اچھا انسان سب کچھ کس لیے کرتا ہے؟ اپنی بھوک مٹانے کے لیے، چوری کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، کسی کا مال غصب کرتا ہے، کسی کے ساتھ جبر کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی بھوک مٹانے کے لیے، دن بھر مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کس لیے؟ اپنی بھوک مٹانے کے لیے۔ اور رب تعالی نے جو ضرورت ہے اس قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے سامنے کر دی۔ اب ان سے ایک شرط تھی کہ یہ رب تعالیٰ کی نشانی ہے، رب تعالیٰ کی نشانی ہے، اور ان سے وعدہ لیا گیا کہ تم اللہ کی ذات پر توکل کرو گے،
اور انسان کی فطرت کیا ہے؟ بے قدری کرنا، اور جناب فوراً ڈگمگاہٹ کا شکار ہو جانا۔ ان سے وعدہ لیا گیا ذخیرہ نہیں کرو گے، اس کو جمع نہیں کرو گے، جو رب تمہیں آج کھلا رہا ہے وہی رب تمہیں کل کھلائے گا، جو رب تمہیں آج دے رہا ہے وہی رب تمہیں کل بھی دے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا جناب؟ نیتوں میں فطور آیا، انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، لیکن حال کیا ہوتا؟ جو جمع کرتے وہ خراب ہی ہوتا، خراب ہو جاتا، اور آخر کار ان پر عذاب کا نزول ہوا۔ انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی، بے قدری کی، اور صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ تو یہ ان کی عید تھی۔ اور ایک عید امام الانبیاء جب مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے، انہوں نے یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ ایک دن میلے کے صورت میں مناتے تھے جہاں پر تمام تر خواہشات کی تکمیل ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 دن عید کا دیتا ہوں، اور یہ اللہ کے نبی کے فرمان کے تحت ہمیں 2 عیدیں مل گئی، ایک عید الاضحیٰ کی صورت میں، عید الفطر کی صورت میں۔ تو یقیناً ہمیں ان عیدوں کو کس صورت میں منانا چاہیے، کس طریقے کار سے منانا چاہیے؟ ہمیں یقیناً یہ عیدیں اللہ کی رضا کے لیے منانا چاہیے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے منانا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، معجم الکبیر کی ہے، اور بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ، یہ سمجھ لیجئے وظیفہ ہے، آج کے دن کے لیے وظیفہ ہے، اور یقیناً اگر کوئی اس پر کاربند ہو جائے، عمل پیرا ہو جائے، تو یقین مانے ان کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے، آخرت کا سما وہ خود تیار کر لے، گھریلو حالات ان کے خود سدھر جائیں، زندگی کے معاملات خود ہی سدھارنے لگ جائیں، اور خود بھی سدھرنے لگ جائیں۔ حضرت ابو کبشہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا یقول ثلاث، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں، میرے صحابہ 3 چیزیں ہیں، فرمایا اقسم علیہن، میں ان 3 باتوں پر قسم ارشاد کرتا ہوں، میں نبی آخر الزماں ہو کر میں ان 3 باتوں پر قسم اٹھاتا ہوں، 3 باتیں ہیں، اور فرمایا وَأَحْدِثُ حَدِيثًا، پھر اللہ کے نبی نے ان 3 باتوں کو گنوایا اور فرمایا تحفظوہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو یاد کر لو میرے صحابہ، اس کو مضبوطی سے یاد کر لو اور تھام لو، ذہنوں میں ذہن نشی کر لو اس کو۔ فرمایا کیا چیز؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِي أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، پہلی بات یہ جس پر اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، فرمایا میں نبی آخر الزماں ہو کر قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی، اللہ کے راہ میں مال لٹانے سے نبی فرما رہے، اور یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اگر بندہ سوچے کہ مال میں کمی آ گئی ہے تو اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا شروع کر دو، مال میں کمی نہیں آئے گی۔ اور یقین مانے جن کے مقدروں میں نصیبوں میں قربانی کی سعادت تھی، اور جنہوں نے اس قربانی کی سعادت سے جو ہے مستفیض ہوئے ہیں، میرا ایمان اور میرا وجدان کہتا ہے اللہ کی ذات کی قسم، وہ اپنے مال میں اتنی فراوانی دیکھے گا جتنا لٹایا اس سے دگنا پائے گا۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کے ساتھ سودا ہے، اور ایسا سودا ہے بڑا نایاب ترین سودا ہے، اور مال تو دنیا میں ملنا ہی ہے، اور ساتھ ساتھ پولیس رات کی سواری بھی مل گئی، اور ساتھ ساتھ جہنم کے اندر جہنم سے ڈھال بھی اس کو مل گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کے درمیان یہ آرے ہے، یہ ڈھال ہے تمہارے لیے، اور جب تک یہ قربانی ہے تمہارے ساتھ تم جہنم میں جل نہیں سکتے۔ تو کتنا بہترین سودا ہے، اور فرمایا اس کے ہر بال کے عوض تمہارے لیے ایک ایک نیکی ہے، اور فرمایا روز قیامت جب میزان کے اندر تمہارے اعمال کی کمی ہوگی، تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، جب تمہارا بیٹا کام نہیں آئے گا، تمہاری بیٹی کام نہیں آئے گی، تمہارا بھائی کام نہیں آئے گا، تمہارے والدین کام نہیں آئیں گے، تو اللہ کے نبی فرماتے اس دن یہ قربانی کا جانور اپنے سنگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے کھال کے ساتھ وہاں پہنچا ہوا ہوگا، اور یہ میزان کے اندر اس کو تولا جائے گا، ناپا جائے گا۔ تو یقیناً کتنا خوبصورت سودا ہے، دنیا میں بھی پاؤ اور آخرت میں بھی اس کا معاوضہ،
باقی رہتا ہے، کم نہیں ہے، کمی نہیں ہوتی، اس کا دگنا ملتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ احباب جو ہے نا، ہم اپنی تو کروا لیتے ہیں، لیکن کوشش یہ نہیں ہوتی کہ چلیں ہمارا جو ہم سفر ہوتا ہے تو ہم اس کی بھی کیوں نہ کروائیں، اپنی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جناب اپنی قربانی کر کے ہم راہ لے لیں، لیکن اپنی زوجہ جو آپ کا ہم سفر ہے، جس نے دنیا کے اندر آپ کو وراثت بھی دے اور جناب آپ کا دست بازو بھی دے اور جناب دنیا کے اندر آپ کے مال متاع گھر بھار ہر چیز کی حفاظت کرے، وہ تو کیا اس کا حق نہیں بنتا؟ ہاں، انسان اپنی تو سوچتا ہے، لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ اپنے ہم سفر کو بھی ساتھ رکھا کریں۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے، ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں دنیا کی آدھی سلطنت حاصل، آدھی سلطنت 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، اور ایک دن اپنی زوجہ کے پاس ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دنیا لگتا ہے وقت نزا قریب ہے، میں نے اپنے رعایا کے ہر جانب کے حقوق کی ادائیگی کی ہے، امید ہے اور رب تعالیٰ معاف فرما دے۔ کہا لیکن ایک بوجھ ہے۔ کہا کیا؟ کہا پتہ نہیں گھر کے حقوق ادا کر سکا کہ نہیں، تیرے حقوق ادا کیے کہ نہیں، کہ میں عرض گزارش ہوں کہ مجھے معاف کر دو، اپنے حقوق معاف کر دو مجھے۔ تو پھر بیوی نے کہا نہیں، میں نہیں معاف کروں گی، اے عمر میں معاف نہیں کروں گی۔ جب یہ حضرت عمر کی زوجہ نے فرمایا نا، حضرت عمر بچے کی طرح بلک بلک کے رونے لگے، اور یہاں تک کہ جب آنسو کی کیفیت یہ ہے کہ سینے سے ہوتے ہوئے نیچے، تو پھر بیوی نے کہا اے عمر ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا اے عمر جب تمہارا داخلہ جنت سے ہو تو وعدہ کرو میرے بغیر نہیں جاؤ گے تم۔ تو حضرت عمر نے کہا میرا وعدہ ہے تم سے کہ تمہارے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو کہا اگر تمہارا یہ وعدہ ہے، کہا اس وعدے پر میں اپنے حقوق تمہیں معاف کر دوں۔ یار دنیا میں جب ہم ہر چیز اس سے لے سکتے، ہر نفع اس سے لے سکتے ہیں، تو پھر آخرت کے سودے میں کیوں پیچھے چھوڑ دیتے؟ نماز خود پڑھتے ہیں، اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ نیکیاں ہم کرتے ہیں، اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ساری جناب نیکیوں کا ثمرہ اپنے سر لے لیتے ہیں، اپنے تو جنت کی سواری بھی لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اپنی زوجہ کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ جب حق تلفی کا ایسا معاملہ ہوتا ہے نا، پھر اس سے توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ جب اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے ہر موقع کے اندر، تو یقیناً پھر آپ کو اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ تو بس آج کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، اور فرمایا وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةٍ صَبْرًا إِلَّا زَادَ اللَّهُ عَمْرًا۔ اور حضرت ابو کبشہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی مظلوم اس پر کوئی ظلم ہو رہا ہو تو فرمایا کہ اس کے میں نبی آخر الزماں ہو کر قسم کھاتا ہوں کہ جس مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو اللہ اسے رسوا نہیں کرتا، اس کے عزت میں اللہ اور اضافہ کر دیتا ہے، اللہ اس کے عزت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ لوگ جتنا بھی چاہیں گے اس کو ذلیل کرنا، وہ ذلیل نہیں ہوگا اور رتبہ اس کا بلند ہو جائے گا۔ تیسری بات فرمایا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابُ مَسَأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ فَقْرٍ۔ فرمایا جب تک بندہ اپنے رب سے امید رکھے، بندہ اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلائے، اللہ بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا۔ اور فرمایا جب بندہ رب کو چھوڑ کر بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے، اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے، اللہ کے نبی قسم کھا کر فرماتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ ضرور دے گا، اللہ رسوا نہیں کرے گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت بڑھا دے گا، کمی نہیں آنے دے گا، اور مظلوم جو ہوتا ہے ہمیشہ اللہ اس کے رتبے کو مزید بلند کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کرے، وہ اگر اس پر کوئی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتا ہے تو اس پر صبر کرے، اور صبر کا اجر یہ دے گا اللہ اس کے رتبے بلند فرما دے گا، اس کے عزتوں میں مزید اضافہ فرما دے گا۔ بس آج کا پیغام یہی ہے کہ رب تعالیٰ نے جنہیں جنہیں نوازا اور جس جس مقام پر نوازا، یقیناً وہ بڑے ہی
ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے